بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت کے مقدر میں یہ 15 تکالیف لکھ دی گئی ہیں۔ وہ کون سی تکالیف ہیں جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت اماں حوا علیہ السلام نے جنت میں جب منع کیے ہوئے پھل کو کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل سے عورتوں پر 15 تکالیف مسلط فرما دیں۔ نمبر 1، ماہواری اور حیض کی تکلیف۔ حیض کیا ہے؟ بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادی طور پر نکلتا ہے اور بیماری یا بچہ پیدا ہونے کے سبب سے نہ ہو، اسے حیض کہتے ہیں، اور بیماری سے ہو تو استحاضہ، اور بچہ ہونے کے بعد ہو تو نفاس کہتے ہیں۔ حیض کی مدت کم سے کم 3 دن 3 راتیں یعنی پورے 72 گھنٹے۔ 1 منٹ بھی اگر کم ہے تو حیض نہیں، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 راتیں ہیں۔ نمبر 2، پیدائش کے وقت درد ذہ۔ اس درد کی شدت کو یوں سمجھ لیجئے کہ ماہرین کے مطابق ایک نارمل انسان جس قدر درد کی زیادہ سے زیادہ شدت برداشت کر سکتا ہے، اور جس شدت میں ایک نارمل انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے، اس سے 4 گنا زیادہ شدت کا درد ایک خاتون بچہ پیدا کرتے وقت سہتی ہے۔ نمبر 3، شادی کے وقت ایک اجنبی شخص کی خاطر اپنے ماں باپ اور سگے رشتوں کو چھوڑ دینے کا درد۔ نمبر 4، نفاس کی تکلیف، یعنی وہ خون جو بچہ پیدا کرنے کے بعد ایک عورت کو تقریباً 40 دن تک آتا ہے، اور بلا شبہ ایک خاتون کے لیے 40 دن تک اس تکلیف کو برداشت کرنا ایک مشکل اور کٹھن مرحلہ ہے۔ نمبر 5، کسی بھی خاتون کے لیے یہ ایک نہایت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ طلاق کا اختیار ہر وقت ایک مرد کے پاس رہتا ہے، اور کچھ ایسے مرد بھی ہیں جو اپنی بیوی کے سر پر ہر وقت طلاق کی تلوار لٹکائے رکھتے ہیں، اور بات بے بات خاتون مرد کی جانب سے اس دھمکی کی اذیت برداشت کرتی ہے۔ نمبر 6، والدین کی میراث میں عورت کا حصہ مرد سے کم ہے، یعنی نصف حصہ مقرر کیا گیا ہے، تو خواتین کے لیے یہ معاملہ بھی کسی تکلیف سے کم نہیں۔ نمبر 7، جمعہ، عیدین اور جنازے کی نماز صرف مردوں کے لیے ہی فرض ہے، یعنی خواتین اس ثواب سے محروم ہیں، تو یہ بھی ان کے لیے باعث تکلیف ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تمہیں کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے عقل اور دین میں ناقص ہونے کے باوجود تم عورتوں سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کی عقل کو خراب کر دینے والا نہیں دیکھا۔ عورتوں نے عرض کیا کہ ہمارے دین اور ہماری عقل کی کمی کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی مرد کی آدھی گواہی کے برابر نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس یہی اس کی عقل کی گئی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں نے کہا، ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی اس کے دین کی کمی ہے۔ نمبر 8، مرد ایک وقت میں 4 عورتوں کو اپنے ساتھ نکاح میں رکھ سکتا ہے، جبکہ عورت ایک وقت میں صرف ایک ہی نکاح کر سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں عورتوں کی ایک جماعت دینی علماء کے پاس پہنچی اور اس مسئلے کے متعلق دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ عورت ایک وقت میں ایک ہی نکاح کر سکتی ہے، جبکہ مردوں کو ایک وقت میں 4 نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ کوئی بھی عالم دین اس مسئلے کا تسلی بخش جواب نہ دے سکا، تو یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خواتین کو اپنے پاس بلایا اور ان کے سامنے ایک غلام کو بلایا
اور اسے پانی سے بھرا ایک کٹورا لانے کا حکم دیا۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے فرمایا کہ ان عورتوں میں سے 4 خواتین کے پاس موجود پیالوں میں اپنے کٹورے سے پانی ڈالے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواتین سے کہا کہ اس غلام کا پانی اس کے کٹورے میں واپس ڈال دیا جائے، تو خواتین نے فوراً اپنے اپنے پیالے میں موجود پانی اس غلام کے کٹورے میں واپس ڈال دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 غلاموں کو حکم دیا کہ ان کے پاس جو کٹورے موجود ہیں ان میں سے کسی بھی ایک خاتون کے پاس موجود پیالے میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال دیں۔ ایسا ہی کیا گیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون کی جانب متوجہ ہوئے اور اسے حکم دیا کہ اس کے پیالے میں موجود پانی کا جو حصہ جس مرد سے لیا گیا ہے ایسے ہی واپس کر دیا جائے۔ خاتون نے عاجزی کا اظہار کیا۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب ایک سے زیادہ مرد کسی خاتون سے نکاح کریں گے تو کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ ہونے والی اولاد کی نسبت کس مرد سے ہے؟ اور کیونکہ اسلام میں اولاد کا نسب مرد سے ہے، یعنی اولاد کی پہچان اس کے باپ سے ہے، اس لیے پورا نظام نسل انسان ہی تباہ ہو جائے گا۔ لہٰذا فرمایا گیا کہ ایک خاتون ایک وقت میں صرف ایک ہی مرد سے نکاح کے رشتے میں منسلک رہ سکتی ہے۔ نمبر 9، عورت کا اعتکاف صرف اپنے گھر میں ہی ہو سکتا ہے، مسجد میں نہیں۔ نمبر 10، جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، تو یہ امر بھی یقیناً خواتین کے لیے باعث تکلیف ہی ہے کہ اس کی گواہی ایک مرد کی گواہی کی بنسبت آدھی شمار کی جاتی ہے۔ نمبر 11، عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی محرم کے بغیر سفر کرے۔ نمبر 12، عورت کو اپنی ذات کا کوئی اختیار نہیں بلکہ وہ مرد کے قبضے میں ہے اور وہ کفار سے جہاد کرتے ہیں، جبکہ عورتوں کے لیے ان میں سے کوئی بات بھی ضروری نہیں۔ نمبر 13، عورتوں میں کسی میں امیر، قاضی یا حاکم بننے کی صلاحیت نہیں، جبکہ قدرتی طور سے یہ صلاحیتیں مردوں میں رکھی گئی ہیں۔ نمبر 14، بدکار عورتوں میں سے ہر ایک کو قیامت کے دن آدھی امت کے برابر عذاب ہوگا۔ نمبر 15، طلاق کے بعد یا خاوند کے وفات پا جانے کے بعد ایک خاتون پر عدت کے 4 ماہ اور 10 دن فرض کیے گئے ہیں۔ عدت پوری کیے بغیر کوئی خاتون دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ محترم ناظرین، اللہ عز و جل نے جب عورتوں کے لیے یہ حدیں مقرر فرما دی تو وہ اپنے خاوند کی زوجیت میں 4 دیواری کے اندر رہنے والی خواتین کا مقام و مرتبہ بھی بلند فرما دیا، اور بیان کی گئی حدود کے اندر رہتے ہوئے خواتین کے لیے بے پناہ اجر و ثواب مقرر فرما دیا گیا ہے۔ ایک مثالی مسلمان معاشرے کی ایک بہت بڑی خوبی اور خوبصورتی یہ ہے کہ خواتین متعین کردہ حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کوشاں رہنے کے علاوہ امور خانہ داری اور روزگار کے حصول کے لیے برسر پیکار رہتی ہے، اور اپنے معاشرے کو جہاں بہترین افراد مہیا کرتی ہیں وہیں معاشرے کی ترقی میں اپنی صلاحیتیں اور خدمات فراہم کرتی ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے۔ شکریہ۔